درود پاک کی طاقت کو سمجھیے. آپ نے کیا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یا اپنے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. آپ نے تو اپنی اوقات حیثیت نور کے ساتھ سلام پیش کیا ہے نا, ادھر سے جواب آ گیا. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بادشاہ کونین کے نور کی تاثیر یہ ہے کہ آپ نے ایک بار الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا ہے اور وہاں سے جواب آ گیا وعلیکم السلام یا امتی. آپ کی تو نسلیں تر گئیں, آپ کی تو 10 نسلوں کا بھلا ہو گیا. آپ کی تو نسلوں میں وہ نور اتنا آ جائے گا کہ آپ کی نسلوں میں کوئی کافر نہیں رہے گا, کوئی شک نہیں. اس نور کی, اس لا آف اٹریکشن کی تاثیر کو سمجھیے. آپ روز درود پڑھ رہے ہیں, اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کو جب لگتا ہے کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں, آپ کے اندر آنسو آ جاتے ہیں درود پڑھتے پڑھتے, وہ کیفیت الفا اور تھیٹا ریز کی جب وہ کیفیت بنتی ہے آپ کے اندر, درود پاک پڑھتے پڑھتے آنسو آ جاتے ہیں, رکت ہوتی ہے آپ کے اندر, جو ہے وہ کوئی بھی پسینہ آ جاتا ہے یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ درود پہنچ گیا ان تک. یہ 2 وے ٹریفک ہے, یہ اس کا امپیکٹ ہے جو آپ کے اوپر آتا ہے, آپ کی باڈی پہ اس کے اثرات آتے ہیں. یہ درود شریف کی قبولیت کی بھی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں؟ رکت, آنسو, میں نے آپ کو کہا تھا استغفار کی تسبیح آنسوؤں پہ پڑھی جاتی ہے, منکوں پہ نہیں پڑھی جاتی. درود پاک کی تسبیح اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ درود پاک پریکٹیکلی ہوتا کیسے ہے. ابھی میں صرف سائنٹیفک بات کر رہا ہوں, اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ درود کرتے کیسے ہیں اور پڑھتے کیسے ہیں. اب آپ جب ہے آپ ساری یہ لہریں آپ کو سمجھ آ گئیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے, یہ آپ کے اندر جیسی لہریں یا جیسی وائبریشنز آپ کے ہورائزن میں ہیں, اس کے ساتھ آپ کی باڈی سنکرونائز ہوگی. یعنی ایک میگنیٹ ہے اور اس میگنیٹ نے آپ کو کھینچنا ہے. آپ کا رسٹ دور ہو گیا تو میگنیٹ کھینچ لے گا. آپ اس میگنیٹ کی اس کے جو ہے نا وہ فیلڈ کے اندر آ گئے تو اس نے آپ کو لے جانا ہے. تو اللہ کے ساتھ جڑ گئے تو اللہ آپ کو لے کے کہاں جائے گا, آپ کو آئیڈیا ہے؟ اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑ گئے, جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا بے مصطفیٰ بے رسان خیشرا کہ دین ہما اوست, اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا حبیث, کہ اگر کر سکتے ہو تو اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دو. دین صرف اور صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اگر وہاں تک نہیں پہنچے نا تو جو کچھ بھی کرتے ہو سب ابو لہبی ہے. رسالت مآب کے بغیر عبادت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. رحمت کا مقناطیس آپ کو اس وقت کھینچے گا جب آپ کے اندر نور ہوگا. اللہ کو سب سے زیادہ اٹریکشن کس کی طرف ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب الہی ہیں اللہ نے سب کچھ لولا لما خلقت الافلاق سرکار کے لیے, ایک ایک چیز سرکار کے لیے. تو پھر اگر آپ کے اندر سرکار کا نور ہے تو بیٹا میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. یہ وہ چیز ہے جو کر کے دیکھیے گا پریکٹیکلی. یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں کر کے دیکھیے گا درود پاک کرتا کیا ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں تقدیریں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں غیب سے رزق کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھے ہیں بہت سارے لوگوں کے, صرف اس درود پاک سے. سبحان اللہ. میں نے سینکڑوں ہزاروں تجربات جو ہے نا وہ میری زندگی سے گزرے ہیں. یہ میری زندگی کی فرسٹ ہینڈ نالج ہے.